بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 24 نومبر ہے، جمعرات کا دن ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم ترین اور نازک موڑ جو کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے وہ ایک دفعہ پھر سے آ گیا۔ گزشتہ روز 23 نومبر کو جنرل باجوہ نے ایک اپنی آخری تقریر کی، الوداعی تقریر۔ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسے کہی ہیں جس پہ شدید تنقید ہوئی ہے۔ اس کے بعد آج 24 کو جو سمری تھی وہ اس کے اوپر نام آ گئے جی جنرل وہ جو عاصم منیر شاہ صاحب ہیں، ان کا نام چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، اور جو سائر شمشاد ہیں ان کو جوائنٹ چیف کے لیے سمری، اور وہ صدر پاکستان کو بھجوائی گئی ہے اور وہ لاہور چلے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تبصرہ لینا چاہوں گا۔ عمران بھائی، جنرل باجوہ صاحب نے کل جو آخری تقریر کی ہے، میں نے اس کے کچھ پوائنٹس لکھ لیے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آپ تبصرہ پوائنٹ ہو ٹو پوائنٹ آ جائیں۔ انہوں نے پہلے اپنی کامیابیاں گنوائی ہیں ادارے کی، اپنا بھی نام مطلب اس میں لیتے رہے، ریکوڈک، کارگل کا جرمانہ، فیٹ آف وائٹ لسٹ، فاٹا کا انضمام، بارڈر پر باڑ لگانا، قطر سے سستی گیس دلانا، یہ سارے انتظامی کام نہیں تھے؟ دنیا کا کوئی فوجی سربراہ یہ کام گنوا سکتا ہے کہ یہ میں نے کیے ہیں؟ میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی بھی گنوا باڑ لگانے والا ایک کام دیکھیں، وہ فوج کا ہی تھا۔ یہ سارے انتظامی کام ہیں، یہ سیاستدانوں کو کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے میرٹ سے آگے جا کے کام کیا، اپنی ڈومین سے نکل کر کام کیا، ٹھیک ہے۔ نہیں، فیٹ آف وائٹ لسٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کریڈٹ ہے، اگر تو فیٹ آف جو ہم گرے لسٹ میں گئے تھے تو وہ بھی تو پھر فوج کے دور میں تھا، جنرل باجوہ کا دور تھا۔ دور فوج کا ہی رہتا ہے ہر وقت پاکستان میں، کب تبدیل کب ہوتا ہے صاحب؟ اچھا، دوست ممالک سے قرض کا اجرا۔ اچھا، اگر دوست ممالک سے قرض کا اجرا جنرل باجوہ اپنی ادارے کی وہ گنوا رہے ہیں کہ جی ہماری کامیابی ہے، تو عمران خان کا دور کا کہہ رہے ہوں گے نا، تو ابھی جو 8 مہینے گزرے ہیں اس میں کسی دوست ممالک نے قرضہ دیا کوئی؟ نہیں، ابھی بھی انہوں نے کافی مینج کیا ہے۔ جو قرضے ہیں ری شیڈیول ہوئے ہیں، تھوڑا ٹائم وائم لیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی پاکستان کی فوج نے کردار ادا کیا ہے، ورنہ پاکستان کی گورنمنٹ میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پاکستان میں جو بھی اچھا ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں جو بھی برا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیٹ پیٹرن پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے لوگوں کو اور ہم سب کو سکھایا گیا ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر پاکستانی چلتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ہو جائے اچانک سے، یعنی اگر پاکستان کی ٹیم کرکٹ میچ بھی جیت جائے تو کریڈٹ آپ کو فوری طور پہ دینا چاہیے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اگر پاکستان کسی جگہ پہ کسی بھی چیز میں ناکام ہو جائے، اگر کوئی جنگ بھی ہار جائے تو اس کا کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے کہ جنگ کیونکہ ہم ہار گئے ہیں تو یہ سیاسی ناکامی ہے، یہ کوئی فوجی عسکری ناکامی نہیں ہے۔ صحیح۔ کرونا کا مقابلہ، اچھا میرے جہاں تک یاد کرونا کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج عمران خان پہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ جب عمران خان نہیں مان رہے تھے ان کی بات، تو یہ سب میڈیا والوں کو بلا کر کہتے تھے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالو، اس کو پریشرائز کرو کہ وہ انڈیا کی طرح پاکستان میں لاک ڈاؤن لگا دے۔ تو پاکستان کی فوج کا بڑا سطحی قسم کا اور بہت فارغ قسم کا اس پہ انالیسس تھا، اور اس وقت جو فوجی قیادت چاہ رہی تھی، اگر عمران خان صاحب وہ کر دیتے، جیسے بلاول بھی زور لگا رہے تھے، شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ملک کو بند کر دیں، تو پاکستان کا حال انڈیا سے مختلف نہیں ہوتا، پھر ہماری اکانومی بھی تگڑی نہیں تھی تو ہمیں زیادہ مار پڑنی تھی۔ این ڈی اے میں کے اس وقت کے چیئرمین تھے جنرل افضل، ان کے اوپر بڑے الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے کووڈ کی مد میں جو پیسہ آیا اس میں سے بند کیے۔ دیکھیں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی، اگر انہوں نے کیا ہے تو بالکل ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ارشد شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا سپوٹنک والا، اس میں تو پھر ارشد شریف صاحب بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، ہمیں تو جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، رجیم چینج سے ہی فرصت نہیں مل رہی، تو اور کسی طرف دیکھنے کا تو چانس ہی نہیں ملتا۔ اچھا، ٹیڈی دل کا خاتمہ جی وہ بھی فوج نے کیا، انہوں نے گنوایا، اور سیلاب کے دوران امدادی کارروائیاں، ٹھیک ہے اس میں تو کچھ کام نظر آیا ہمیں تھوڑا بہت۔ وطن کی سرحدوں کا دفاع، اس میں میرا خیال ہے شاید وہ 26 فروری وہ والی بات کر رہے ہوں گے، اور دہشت گردی کا خاتمہ، تو میرا خیال دیکھیں مجھے نا وہ جو اینکر تھیں وہاں پہ جنہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات اناؤنس کی کہ آپ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک جنگ آپ نے لڑی ہے۔ اب میں نے جو جنگ اپنی زندگی میں دنیا کی تاریخ میں پڑھی ہے نا، ٹاپ 5 جنگیں ہیں، ان میں ایک تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات لڑے ہیں وہ بڑے شاندار تھے۔ پھر دنیا کی تاریخ اگر ٹاپ 20 جنگیں بھی لیں نا، تو پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے وہ بھی نہیں آتی بیچ میں۔ بڑی بڑی کروشل جنگیں دنیا نے لڑی ہیں، بڑی بڑی خوفناک جنگیں لڑی ہیں، اور ہم نے تو جنگیں چند دنوں کی لڑی ہیں، دنیا نے جنگیں سالوں کی لڑی ہیں، مہینوں کی لڑی ہیں۔ تو وہ عذرا مذاق کا ہوگا یا ویسے ہی اس نے بات کی ہوگی، سننے والوں کو بھی اور لکھنے والوں کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ فیکٹس کو درست رکھا جائے، خوشامد کے اندر اتنا آگے نہ نکلیں کہ یعنی بوٹ پالش کر کے گھیسی جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا کنٹروورشل سا موضوع چھڑا جو آج سے پہلے میرا خیال ہے کسی آرمی چیف نے نہیں چھڑا تھا۔ 71 کی جنگ جو ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں، فوج کی کارکردگی کا ذکر کیا اور کہا کہ میں حقائق کی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ کچھ باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں، کچھ باتیں انہوں نے غلط کی ہیں۔ دیکھیں،
71 की जंग के अंदर पाकिस्तानी फ़ौजियों का जो वहाँ पे डटे रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। इंडियन फ़ौज ने बाकायदा, उनके ऑफिसर्स ने ये लिखा, उन्होंने एडमिट किया कि ये अकेले थे, अपने मुल्क से सैकड़ों मील दूर थे, यानी हज़ारों मील आप समझ लें कि इंडिया को पूरे को क्रॉस करके परली तरफ बांग्लादेश था। ये अपनी सरजमीन से बहुत दूर थे, इनकी सप्लाई लाइन कटी हुई थी, ये अकेले थे, इनको कोई सहूलत मैसर नहीं थी, और ये बिल्कुल एक अलग थलग जगह के ऊपर मौजूद थे। इनकी तादाद भी बहुत कम थी, और ये कम तादाद होने के बावजूद फ़ौजियों ने बड़ी जिद्दारी के साथ डट कर मुकाबला किया है। ये इंडियंस ने इस बात की तारीफ़ की है। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली, जनरल बाजवा ने ये कहा कि ये एक सियासी नाकामी थी। तो उस वक्त जनरल याह्या पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल कर रहे थे, वो भी अपने फेवरेट लोगों को सियासत में लाना चाहते थे। अपनी और ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा खेल खेला जो बार बार उसके बाद भी खेला जाता रहा, अभी तक खेल रहे हैं लोग। एक ऐसा उन्होंने खेल खेला जिसकी नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो अब वो जो फ़ौजियों की कुर्बानियाँ और उनकी शुजात जो है, उसको आप ये कहें कि वो सिर्फ सियासी एक नाकामी थी। वो फ़ौजी तो दलेरी से ही लड़े ना बेचारे, उन्होंने तो अच्छी हिम्मत दिखाई, वो पकड़े भी गए, कई कई साल कैद करके भी वापस आए हैं, बहुत बुरे हालात भी रहे। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि उस वक्त जो भी किया वो फ़ौजी डिक्टेटर ने किया। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? याह्या खान। इलेक्शन में ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? मुजीब को मिली थी। वो किसको बनाना चाहते थे? भुट्टो को बनाना चाहते थे। तो जिम्मेदारी फिर किसकी हो गई? हर सियासतदान चाहता है कि उसको बड़ा ओहदा मिल जाए, लेकिन उस वक्त कंट्रोल किसके पास था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने मफादात और अपने फ़ायदों के लिए, कि वो आदमी आया तो मुझे सियासत से आउट कर देगा, मेरे से मेरा ओहदा छीन लेगा, मेरे इख्तियारात वापस ले लेगा। ये आदमी आया तो ये मुझे सपोर्ट करेगा, जुल्फ़िकार दी भुट्टो, ये एक पपेट की तरह काम करेगा, तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ। इस ख्वाहिश ने इस मुल्क को तोड़ दिया। यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है। ये फैक्चुअली गलत है, और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जर्नैल की ऐसी जुर्रत नहीं हुई कि वो जनरल याह्या खान को डिफेंड करे। किसी ने उस वक्त पाकिस्तान की गई तस्लील, पाकिस्तानियों का दिल तोड़ने पे, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़े अजाब से और बहुत बड़ी तकलीफ से जो है मुब्तला करने वाले जर्नल की आज तक हमायत नहीं की। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जनरल याह्या के गुनाह जो हैं वो सियासतदानों के खाते डालने की कोशिश की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसको सियासतदान ही कह रहे हो कहीं? नहीं, वो तो फौजी था। नहीं, अगर वो तो फौजी था। नहीं, इस तरह अब हम किसी और को सियासतदान कह दें तो इनको अच्छा लगेगा? एक्चुअली उसकी यूनिफॉर्म में था ना वो, सही। तो जब वो यूनिफॉर्म में था तो वो फौजी था, तो फौज का ही एक्चुअली उसके पास डंडा था और ताकत थी, वरना उसकी बात कौन मानता? या कोई वो आसमान से उतरा हुआ था, या कोई बहुत बड़ा सियासतदान था, या उसको बाद में उसको और उसकी औलाद को लोग बहुत वोट डालते हैं, बहुत बड़ी गद्दी नशीन था। उसको तो पत्थर मारे थे। ऐसा तो तो पत्थर मारे थे तो समझ जाए ना लोग उसको क्या इज्जत देते थे। तो पॉलिटिशियन वो नहीं था, वो एक डिक्टेटर था, और उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान को दो लख्त किया है। सियासतदान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्शली अपनी अपनी लालच के लिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी उसकी। और वहाँ एक डिफीट बदकिस्मती से लेकिन हुई थी। जनरल न्याजी ने वहाँ पे हथियार गिराए थे, और कोई तो ऑर्डर ही मिले थे ना। ऐसा लगता है कि और कोई चारा भी कमक भी नहीं थी। ऑर्डर आपके पास 34-35 लाख, आपके पास 35,000 आपके पास बंदे रह गए हों। अब जनरल बाजवा कह रहे हैं कि इतने बंदे थे, बाकी तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। तो भुट्टो साहब कहते थे मैंने 90,000 रिहा करवाए थे। भुट्टो साहब की अपना उनका एक पॉलिटिकल नारा था। नहीं, रिहा करवाए थे तो फिर ये तस्लीम किया ना कि इतने लोग पकड़े गए थे। वही ना, ये 34। तो ये एक डिफीट थी बदकिस्मती से, और इसकी वजह हम खुद बने, बाहर वाले हमें कभी नहीं मार सकते थे। अच्छा, मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग बात है कि इतना बड़ा बयान एक जाता हुआ आर्मी चीफ दे रहा है, और पार्लियामेंट में मौजूद पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की कि जी हमारे ऊपर ब्लेम डाल, क्योंकि ये हमेशा से कहते थे ये फौजियों की नाकामी। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये तो जरदारी की पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो कोई और पार्टी थी, वो तो अपना रिकॉर्ड सीधा रखते थे। पीपल्स पार्टी के लोग बहुत तकलीफ में हैं बिलावल और जरदारी की हरकतों से। पीपल्स पार्टी नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी वो है जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बात की। एक्चुअली पीपल्स पार्टी वो बात करती थी जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बात की। ये बात करती अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा होती तो, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी नहीं है। अभी जो पार्टी है वो जरदारी साहब की पार्टी है। उनका जो चेयरमैन है वो बिलावल जरदारी है, और भुट्टो का या पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सारे लोग बेचारे मजबूरी से उसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कंट्रोल उनका है। कमर ज़मान कायरा ने कहा है, बाजवा साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत हिस्टोरिक तकरीर कर दी है।
ٹھیک ہے انجوائے کریں اس کو, تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے جب وہ 29 کے بعد نہیں ہوں گے. اچھا اس کے بعد ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی کہ جی ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا قوم نے آج تک اعتراف نہیں کیا, جو بہت بڑی زیادتی ہے, قوم پہ ڈال دی ہے. قوم نے اعتراف نہیں کیا, قوم نے بھی قربانیاں دی ہیں. 70,000 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں اپنے کندھوں پہ, 70 سے 80,000 لاشیں. اس میں آپ چیک کر لیں قوم کتنی ہے اور فوج کتنی ہے اور پولیس کتنی ہے. نہیں وہ 71 کی بات کر رہے تھے کہ قوم نے اعتراف نہیں کیا اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آدھا ملک چلا گیا, کس بات کا اعتراف کریں؟ کیا جن کی وجہ سے ملک گیا انہوں نے آج تک اعتراف کیا ہے کہ ہماری غلطی ہے, ہماری وجہ سے ملک گیا ہے؟ پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے یا جنہوں نے وہاں ہتھیار پھینکے, اس دور کے اندر دیکھیں ہمارے فوجیوں نے کمال لڑائی لڑی ہے, لیکن ہماری حکومت نے یہ لڑائی ہاری ہے. حکومت میں کون تھا؟ فوجی ڈکٹیٹر تھا. جب یہ وہاں سے پاکستان اس لڑائی کو ہارا تو ہار کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوتا, جیت کو سارے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ گریس کے ساتھ اپنی ہار تسلیم کر کے اپنی غلطیوں کا آپ بتائیں تو صحیح کہ یہاں پہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, یہاں سے ہم سے یہ غلطی ہوئی, یہاں سے ہم سے یہ غلطی ہوئی, اور ہم ان غلطیوں کے اوپر قوم سے معافی مانگتے ہیں. ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اس کے بعد 2 دفعہ پھر مارشل لا لگایا انہوں نے. ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, لہٰذا قوم ہمارے ان ساتھیوں کی قربانیوں کو شاباش دے. تو قوم ضرور دے گی, قوم اس کے باوجود بھی دیتی ہے, حالانکہ یہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے, لیکن قوم اس کے باوجود اپنی فوج کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے, بار بار کھڑی ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی آج کے سیاسی حالات پہ کچھ باتیں کرتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی دنیا میں ہندوستانی افواج کرتی ہیں, مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. انڈین افواج جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں. ہم کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں سمجھتے, اپنے ملک میں تو نہیں کرتے. کیا انڈیا میں سیاستدانوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, ان کے کپڑے اتار رہے ہیں؟ کیا ان کو ننگا کر رہے ہیں, ان کو اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ کیا انڈیا میں 4 مرتبہ مارشل لا لگا؟ کیا انڈیا میں ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر سمری کے 6 نام پوری قوم کو یاد ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کیا انڈیا کے اندر سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ کر دے گا, وہ آئے گا تو وہ کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. انڈین آرمی کو ان کی سیاستدانوں نے ان کی ایک لمٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. وہ ان سے سیاستدان کام لیتے ہیں, یہاں پہ ادارے سیاستدانوں سے کام لیتے ہیں. ان کے سیاستدان طے کرتے ہیں کہ آرمی کیا کرے گی, یہاں پہ ہمارے ادارے طے کرتے ہیں کہ سیاستدان کیا کریں گے. وہ ویڈیوز بھی نہیں بناتے ہوں گے. یہ بڑا فرق ہے. اب انڈین سیاستدانوں کی ویڈیوز اگر سیاستدان ہی بنائیں تو بنائیں, ان کے ادارے تو باہر کام کرتے ہیں, میرے خیال میں ان کے اندر نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی فوج بہت بہتر ہے, ہماری فوج ان کی فوج سے بہت بہتر ہے, لڑنے میں بھی, مقابلہ کرنے میں بھی, قربانی دینے میں بھی, آگے بڑھ کے بہادری کے اندر بھی, ہر چیز کے اندر مقابلہ کرنے میں ہماری فوج سب سے بہتر ہے, اور انڈیا سے تو بہت ہی بہتر ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنڈکٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں 6 سال تک انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان پہ انہوں نے کوئی بات کی اس خطاب میں؟ نہیں کی. اچھا اس کے بعد خیر تسلیم کیا انہوں نے کہ جی ہماری فوج اور جوان دن رات محنت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں قوم کی, گائے بگائے تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں, اور وجہ بھی بتائی کہ 70 سال سے مختلف صورتوں میں ہم نے سیاست میں مداخلت کی جو غیر آئینی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا بڑی سوچ بچار کے بعد فروری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. دیکھیں DGISI نے مارچ 2022 میں میرے خیال فیصلہ کیا تھا. وہ پریس کانفرنس ارشد شریف کی جنازے والے دن جو کی اس میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا. ابھی DGISI یہ کہہ رہے تھے, جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا تھا. میرے خیال میں طے کر لیں کہ کب فوج نے فیصلہ کیا, اور مجھے نہیں لگتا فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اس قوم کو کرنا پڑے گا. کون اقتدار چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. عمران خان کا جانے کو دل کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. کیا نواز شریف کا جانے کو دل کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا جانے کو دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا, سب کا آنے کو دل کرتا ہے. یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو آنا ہے اور کس کو جانا ہے اور کس کی کیا لمٹ ہے. قوم اب یہ فیصلہ کرے. نیا آرمی چیف جو بھی آ رہا ہے, ایک اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے نا, ایک آفیسر ہے جو تعینات ہو رہا ہے, تو اس کو خدا نہ بنائیں, ایک نیا بت نہ تراشیں, اس کی پوجا شروع نہ کریں, اس کو ایک عام آفیسر کی طرح لیں اور اس کو عام زندگی گزار دیتے ہیں اور اپنے کام کرنے دیں. ایسا کہ غیر سیاسی ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی تو ملتا ہے نا کہ عمران خان جب سے حکومت سے باہر آئے ہیں اور جتنے الیکشن ہوئے اس میں 80% جیت گئے. اس کے پہلے جیتتے ہی نہیں تھے وہ جب تک یہ سیاسی تھے ان کے بقول. تمام الیکشن سے پہلے انہوں نے جو کیا ہے, جتنے بندے گرفتار کیے ہیں, جو کچھ کرتے رہے ہیں, اگر یہ نہ کرتے تو وہ 100% جیت جاتا. مطلب بالکل اپوزٹ ہوا جو وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم سختی سے کاربند ہیں, ہم آپ اس کو اس پہ یقین دلاتے ہیں
آئندہ مداخلت نہیں کریں گے. تو مجھے بتائیں نا, اگر مداخلت نہیں کی تو ہمیں کس نے گرفتار کیا ہے؟ مجھے تو پولیس والے اشارے کرتے تھے کہ وہ بندے ہیں, ہم تو آپ کو پکڑ کے بھی نہیں لائے. مجھے تو پولیس والے کہتے تھے آپ کو ہم مارنا بھی نہیں چاہتے, وہ کہتے تھے آپ کو ہم جگانا بھی نہیں چاہتے, وہ کہتے تھے ہم تو آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے ہیں. پولیس والے یہ کہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ ان کے لوگ ہیں تو ہر پولیس اسٹیشن میں 2 نیوٹرلز موجود رہتے تھے جو میری خاطر تواضع کرتے تھے. وہ کہاں سے آتے تھے پھر اگر مداخلت نہیں تھی؟ چلیں آپ سیاستدان نہیں ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں عدم اعتماد کے بعد. یار ٹھہرے, میں ایک دیکھیں, میری ایک سیاسی سوچ تو ہونی چاہیے نا. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میری اپنی ایک سوچ ہے. مجھے ایک سیاسی موقف رکھنے کی وجہ سے, یعنی میرا موقف یہ ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, یہی کہتا ہوں نا. ہر 2 چیزوں کے اندر میں فوری طور پہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی بجائے میں یہ کہہ دیتا ہوں نہیں نہیں یہ غلط ہے, نہیں یہ ٹھیک ہے. تو مجھے سیاسی لوگ کرتے نا جو کرنا تھا. سیاسی لوگ تو میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب, اور جب میں گرفتار تھا اس وقت بھی میری ٹیم کو, میری فیملی کو یقین دلایا سب نے, انہی سیاستدانوں نے جن کی حکومت تھی پنجاب میں, وفاق میں. ان سب نے, وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں نے میرے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم آپ کو حلف دیتے ہیں کہ ہمارا عمران ریاض کی گرفتاری سے اور اس ظلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک احمد نے تو آپ کے خلاف پریس کانفرنس کروائی. اسے کروائی تھی بیچارے تھے, اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا دعویٰ اس کو دیا ہوا تھا, دھوکہ دیا ہوا تھا کہ تجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں گے. اب ملک صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ساتھ ان کی کوئی 10 سال کے تعلقات ہیں. 10 سال سے انہوں نے 2-4 دفعہ مجھے جو بات کی, میں نے ان کو 1-2 دفعہ آؤٹ آف دا وے جا کے, میں نے ان کی اپنی صحافت میں نہیں, باہر معاملات تھے, میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کو سپورٹ کر دیا اس معاملے میں, کیونکہ ہم بھی شہر میں رہتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل آتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ ایسے نہیں, عمران بھی اس کو ایسے کر دے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کی بات مان لی. تو ہمارا ایک اچھا تعلق تھا. صرف وزیر اعلیٰ بننے کا ایک آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ نے جو ہے وہ تعلق بھی نہیں دیکھا, اور آپ نے اٹھ کے میرے اوپر بغاوت کے اور غداری کے الزامات لگا دیے, اور اب آپ مجھے جو ہے میرے سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو ان سب لوگوں نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا, رانا ثناء اللہ نے میری ٹیم کو یقین دلایا, وزیر داخلہ نے. اور وزیر داخلہ کے جو الفاظ تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری ٹیم نے مجھے بتائے. انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران ریاض دی گرفتاری 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, लेकिन याद रखना ਜਿਹੜੇ कर रहे ना बड़े डाढ़े लोग ने. ये राना सनाउल्ला के अल्फाज हैं. और उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ, ਇਹ बड़े डाढ़े लोग ने, तो इमरान साहब ਨੂੰ भी समझाओ ਤੁਸੀਂ थोड़ा. ये बात हुई. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی ہم سختی سے کاربند ہے غیر سیاسی رہنے پہ, لیکن اس کے بعد DGI کی پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ جی جس دن یہ حکومت آئی ہے ڈالر اسٹیبل ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے. یہ بلوچستان میں حکومت تبدیل ہو گئی تھی, یہاں رجیم چینج آپریشن ہو گیا تھا, وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ پریزن وینس پہنچ گئی تھیں, ریڈ زون کو سیل کس نے کیا تھا, 22 کمرے ہوٹل میں کس نے لے کر دیے تھے, پیسے پہنچ رہے تھے سامنے ہمارے, جو ہے وہ فوٹیج نکالیں نا, دیکھیں جا کے عدالت کو دے دیں وہ کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی تھی. ہر ایک کو پتہ ہے ضمیر کے سودے کون کر رہا تھا, کیسے کروا رہا تھا, بندے کیسے ادھر سے ادھر ہوئے, اور کون تھا جو جا کر ریٹائر فوجی افسران کی تنظیموں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ عمران خان بہت برا آدمی تھا, اچھا ہوا جان چھوٹ گئی. کون سمجھا رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں جب آپ جمع کرتے ہیں, اور کون ہے جو عمران خان کے ساتھ بیک ڈور چینل ابھی تک رابطے کر رہا ہے, ابھی تک آج کے دن تک کون رابطے کر رہا ہے بیک ڈور چینل؟ اگر غیر سیاسی ہیں تو پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا. اچھا, 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا ہم سب نے دیکھا, کتنا پولیس کی کیپیسٹی سے باہر تھا. پولیس کبھی کسی بھی ایسی سیاسی حکومت کے لیے پولیس اتنا ظلم کبھی نہیں کرتی. تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب کارروائی کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ انہوں نے کہا جی ہم غیر سیاسی ہیں. وہ پولیس والوں کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ کو یہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی, آپ کو ہماری طرف سے سپورٹ رہے گی, اور وہ سپورٹ پہ رہی. پولیس والوں کو جو یقین دلایا گیا تھا وہ یقین ان کو جو یقین دلایا گیا تھا وہ ٹھیک تھا. فیصل واڈا کی پریس کانفرنس بھی غیر سیاسی تھی. فیصل واڈا کو, اچھا فیصل واڈا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے بھی بہت اچھے دوست ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت اچھے دوست ہیں. ان کو ایک موقع پہ چوز کرنا پڑ گیا کہ وہ ان کو یعنی اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا میں عمران خان کو برا بھلا تو نہیں کہوں گا, لیکن انہوں نے جو کہلوانا تھا وہ کہلوا دیا. فیصل واڈا کا کوئی تعلق نہیں ہے ارشد شریف سے, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. میرا ٹوٹل 8 مہینے کا تعلق ہے ارشد شریف سے, لیکن بڑا دل کا پیارا تعلق رہا اس مہینے 8 مہینے میں. فیصل واڈا کا 8-9 مہینے کا میکسیمم, یعنی آپ اس کو لگا لیں مارچ سے یا فروری سے. فیصل واڈا کا اتنا ہے کہ وہ ابھی تک ان کے گھر نہیں گئے افسوس کرنے کے لیے, بس اتنا ہی تعلق ہے ارشد شریف سے ان کا کہ ابھی تک ان کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے وہ نہیں تشریف لے گئے. صحیح. اچھا, اس کے بعد چیف صاحب نے کہا جی آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کی بجائے کچھ حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. اشارہ کن کی طرف کیا؟ نواز شریف کی طرف کیا, انہوں نے کیا تھا. آگے چلیں.
اچھا اس کے بعد ہی فوج پر تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ میں احتیاط ہو. پھر انہوں نے جو اگلی بات کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. الفاظ میں احتیاط کریں ورنہ آپ کو ہم وزیر اعظم پاکستان بنا دیں گے اور آپ کے پورے ٹبر کو NRO 2 دے دیں گے. آگے چلیں. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی. یہ جو جھوٹا بیانیہ کہتے ہیں نا سائفر کو, اس کے اوپر یہی آرمی چیف تھے اور یہی DGI تھے, ان دونوں نے جو ہے اس کو مداخلت قرار دیا تھا. بلیٹنٹ بدترین مداخلت تھی یہ, اور اس پہ مذمت کا اظہار کیا گیا تھا اور بعد میں امریکہ کو ڈیمارچ کیا گیا تھا. تو یہ اگر جعلی تھا تو پھر, اور اگر ابھی بھی جعلی ہے تو لے آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لا کے اس کو رکھیں. اچھا اس کے اندر اگر یہ نہیں لکھا ہوا نا, یہ نہیں لکھا ہوا تو سب سے پہلا پروگرام میں کروں گا اور روز اس کے اوپر بات کروں گا اگر 2 جملے اس میں نہ ہوں تو. ایک یہ کہ اگر آپ نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد میں نکل گیا ہو تو آپ کی تمام غلطیاں معاف, اور اگر نہ نکلا وہ اس کے اندر تو آپ کو کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. اگر یہ 2 چیزیں اس میں نہ ہوں تو میں جیسا کہیں گے نا ویسا کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک. اچھا اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے سیم یہی الفاظ جعلی اور جھوٹا بیانیہ یہ مریم نواز بھی کہتی ہیں, مریم اورنگزیب, مریم نواز, حامد میر. دیکھیں یہ میں بتاتا ہوں ایکچولی ایک یہ نہیں الفاظ یہ ان سے لیتے ہیں یا وہ ان سے لیتے ہیں؟ سر یہ مل کے بناتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جس جتھے کو لا کے حکومت میں بٹھایا ہوا ہے نا, اس جتھے کی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اچھی کوآرڈینیشن ہے اور پھر وہ کانٹینٹ بنتا ہے اور وہ شیئر ہو جاتا ہے. یعنی وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل والی باتیں وہ کہیں دیکھیں وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل تو ہے نا, وہ تو موجود ہے اور اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو جیسے دیکھیں وہ ویڈیوز آئی تھیں عمران خان کے خلاف, آپ کے خلاف جو ویڈیوز آتی ہیں. دیکھیں اب یہ 71 والا معاملہ کیوں چھیڑا ہے جنرل باجوہ نے جاتے جاتے, مجھے پتہ کیا لگتا ہے, یہ فوج کو اور عوام کو مزید دور کر دے گی یہ چیز. یعنی ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ 71 والے معاملے کے اوپر پاک فوج جو ہے اس میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے. اگر اس معاملے کے اندر میں ایک فیکٹ سے ہٹ کر بات کروں گا تو فیکٹ بتانے کے چکر میں لوگ فوج کے خلاف بیانات دیں گے, اور دیں گے کون؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا عام پاکستانی. تو فوج میں اور ان میں اس سے کیا ہوگا؟ وہ قربتیں تو پیدا نہیں ہوں گی نا. آپ فیکٹ ٹھیک کریں, پہلے معافی مانگیں قوم سے کہ یار ہم نے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا, ہم نہیں کچھ کر سکے. نہیں تو یہ الوداعی تقریر تھی, غیر سیاسی تھی, غیر سیاسی ہو گئے تھے, اور یہ ساری تقریر سیاسی تھی. اس دن جو پریس کانفرنس DGI نے کی وہ بھی ایک سیاسی تقریر تھی, سیاسی پریس کانفرنس تھی. ان کے الفاظ بہت سخت ہیں, بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو سیاسی نوعیت کی تھیں اور ایک سیاستدان کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھیں. نواز شریف کی بات پہ انہوں نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی, مولانا فضل الرحمان کی بات پہ. دیکھیں کسی اور کی بات پہ آج تک پریس کانفرنس فوج کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو کرنی بھی نہیں پڑی. وجہ یہ کہ لوگوں نے ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا. فضل الرحمان, نواز شریف جو بھی کہتے تھے, مریم نواز جو بھی کہتی تھی, لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتا تھا. نہیں, اس کی بھی تکلیف ہوتی تھی, لیکن اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنا, سامنے آنا, لڑنے کی نوبت اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ اس میں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے اس بیانیے کو. عمران خان کا ایکچولی بک گیا, وہ بکنے کی وجہ سے نا وہ پھر سب کو سامنے آ کر یہ کرنا پڑتا ہے. جی اس جھوٹے بیانیے سے فرار اختیار کر رہا. دیکھیں پہلے دن سے ایک چیز عمران خان نے کی ہے اور وہ کہی ہے کہ ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے, دوستی سب سے کریں گے. یہی ہے آج بھی. تو مطلب یہ تو سیدھا سیدھا پروپیگنڈا ہے نا, وہ بھی ایک آرمی چیف کی طرف سے کہ ابھی پرسوں عمران خان نے, بلکہ کل انٹرویو میں دوبارہ یہ بات کر دی ہے. 19 کا جو خطاب تھا رواد جلسے میں, ادھر بھی انہوں نے یہ بات کی, اور ایک آرمی چیف کھڑا ہو کے یہ بات کی. دیکھیں امریکنز نے نا رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, اور امریکہ کے اندر ہوا ہے, لوگ بھی مجھے پتہ ہے کون ہے جو وہاں تھے. وہاں بات چیت ہوئی ہے, جو بائیڈن پہ نہیں لیکن وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے بات کی ہے, اور اس میں امریکنز کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی مخالفت میں ایک قوم کو اپنے خلاف کرنے کی غلطی کی ہے. تو آپ پاکستان میں کسی اور کی بات سننے کی بجائے قوم کی بات سنیں. امریکنز کے تعلقات پاکستانی قوم سے بہتر ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ بھی اس بات کو اب سمجھ رہے ہیں کہ زور زبردستی کی بجائے ڈیموکریسی سے امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے. تو وہ سمجھ رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے, ضد ہے, انا ہے. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی سینئر ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے نام لے کے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا. نہیں, عمران خان نے ابھی تک کسی کا بھی نام نہیں لیا, نواز شریف نام لیتے رہے. اس نے عمران خان نے نیوٹرل کہا, انہوں نے خلائی مخلوق کہا. عمران خان نے نام کسی کا نہیں لیا. وہ یہ کہتے رہے, نواز شریف صاحب بھی نام لے کر 5 بندے یہ وہ, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میر جعفر, میر صادق, اس طرح کی باتیں کی. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں فوج کو تو نہیں کہتا. انہوں نے تو اپنے منہ سے کہا کہ میں نے تو ان بھائیوں کو کہا میر جعفر, میر صادق, یہ اندر کے غدار ہیں. تو DGI نے آگے کہہ دیا کہ وہ چیف کو کہتا ہے, کل وہ پھر کہہ گئے ہیں. مطلب جس کا اب مطلب ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں, وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں نہیں تو سانو ہی کہہ رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا.
اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش اور فوج ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہی ناممکن ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے؟ تو پھر یہ نہیں، سازش بیرونی سازش کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کی تعزیرات پاکستان کے اندر کوئی سزا ایسی نہیں ہے، اور بیرونی سازش کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ غداری ہے، اس کی یہاں پہ سزا ہے. امریکن سب سے ملتے پھر رہتے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا، ہر بچے نے دیکھا امریکی مل رہے ہیں اور وہ بندہ ہٹ جاتا ہے، عمران کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ سازش ہی سب آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مانتا کوئی ہے. اچھا جی، فوج کی قیادت نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے. اس کے بعد کہتے ہیں جی لیکن وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا، لیکن ہر کسی کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف نامناسب اور جارحانہ رویوں کو درگزر کرنے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ درگزر تھا. اس اعظم سواتی، شہباز گل، اس جمیل قوم فاروقی. کی اس کی جو ہے نا جو صبر کی حد ہے وہ اس قوم کی دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں ہمیں اپنے ادارے سے پیار ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں، اور کہیں کچھ نہ کریں، اور کہیں کچھ نہ کریں، صرف ایک پلس رپورٹ آتی ہے، اس کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کیا سوچتے ہیں. نہیں، انہوں نے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سرگودا کا لڑکا، اس کو اٹھا کے لے گئے، مرچوں والا پانی پلایا، یار اس کو اٹھاتے کرنٹ تھے، لگایا، مارتے تھے، کرنٹ گالیاں لگاتے، دیتے ننگا تھے، آپ کے کرتے. خلاف ویڈیوز بنوائی اس سے کہ جی کیا جی عمران ریاض کی ویڈیوز دیکھ کے میں وہ ایسا ہوں. نعیم آ تو گیا میرے یہ پاس بیچارہ، وہ دلیر آدمی تھا، اس نے آگے کہا جی میں ابھی کل رات ننگا تھا ساری رات، اور میرے سے جو ہے نا وہ اداروں نے آپ کا نام نکلوایا. اب یہ صبر کون کر رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں تو مطلب قوم کو دھمکی دینے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل اور طاقت بھی تھی لیکن ہم نے صبر کا مارو مظاہرہ کیا. سب کو، نشان عبرت بناؤ سب کو. چلیں اینڈنگ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، شخص آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان یہیں پہ رہے گا. تو میرا خیال ہے یہ عمران خان کو تو بات نہیں کی انہوں نے کہیں کہ شخص آتے جاتے رہیں گے، پارٹیاں آتی جاتی رہیں گی، پاکستان ابھی تو یہیں. فی الحال وہ جا رہے ہیں اور کوئی اور صاحب آ رہے ہیں. فوج نے اپنا کتارسس شروع کر دی ہے. امید ہے سیاسی جماعتیں بھی رویے پر نظر ثانی کریں گی. اور پھر انہوں نے کہا جی غلطیاں سب سے ہوئی دیکھیں ہیں. میرے خیال میں جتنی غلطیاں پاکستان کی فوج نے کی ہیں ماضی میں بھی حال میں بھی، اب پاکستان کی فوج کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے. پاکستان میں فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں، اس لڑائی کو یہیں ختم کیا جائے. اگر اس لڑائی کو آگے بڑھانا ہے تو نفرتیں مزید پھیلیں گی. لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں سے زیادہ گلے اور شکوے کر رہے ہوں گے. جو سروے آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں. پاکستان اس وقت ایک الیکشن مانگ رہا ہے، ورنہ اکانومی ہماری ڈاؤن ہو چکی ہے. وی آر اباؤٹ ٹو کلیپس. تو آپ پاکستان کے اندر انتخابات کروائیے، ایک نئی شروعات کیجئے. اس ملک میں بڑی کیپیسٹی ہے، اس ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں. سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور انجینئرنگ بند کریں. یہ خواہشات ختم کریں کہ عمران خان کو آپ نائل کروا دیں گے بغیر کسی کیس کے، اس کو کسی جرم کے اندر جیل میں بند کر دیں گے، یا دوبارہ کوئی آئے گا اٹھے گا کوئی گروپ اس کو گولیاں مار دے گا. ان چیزوں کو سب کو پس پش چھوڑ کر پاکستان کے اداروں کو، سیاستدانوں کو اور لوگوں کو اب پاکستان میں ایک نئے الیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے، ایک نئی شروعات کریں. اچھا، تقریر کے اینڈنگ میرے خیال میں انہوں نے شاید بتا دیا کہ ادارے کی سوچ کیا ہے اپنی. وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اکانومی سنگین مشکلات کا شکار ہے، کوئی ایک پارٹی اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی، اس لیے سیاسی استحکام لازم ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے دوسری بات کہ 2018 میں ایک پارٹی جیتی، اس کو آر ٹی ایس کے بہانے اس کو کہا سلیکٹڈ، اور 2022 میں عدم اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی کو حکومت میں آنے کے بعد امپورٹڈ کہا گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ 3-4 بندے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں، یہ سچ بول رہے ہیں یا اتنی ساری پولیٹیکل پارٹی سچ بولتی ہیں؟ لوگ آپ پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہیں؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. تو جو لوگ آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں ان کو وہ وجہ نہ دیں جس سے وہ انگلی اٹھائیں. نہیں تو آپ کو ان کو نہیں لگتا کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، جیسے کہ وہ سب اب کو آپ ملا ایک بات کے. دیکھیں، ابھی ساری پارٹیاں الیکشن آ رہی ہیں 17 جولائی والا، کیا کسی نے دھاندلی کا الزام لگایا؟ جو ہارے نہیں لگا پائے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر دھاندلی ضرور بہت کوشش کی گئی، لیکن این ٹائم پہ 2 دن پہلے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار یہ تو دھاندلی کے باوجود وہ جیت رہا ہے عمران خان. ہاتھ کھڑے کر دیا اور عمران خان جیت گیا. جب آپ یہ رویہ رکھیں گے شروع سے، بیچ میں بھی انجینئرنگ نہ کریں، اینڈ میں بھی نہ کریں، شروع میں بھی نہ کریں. اب کیا یہ خواہش ہے کہ اس آدمی کو ہم نے بیلنس کرنے کے لیے کہ نواز شریف نائل ہوا تھا اپنی کرپشن پہ جواب نہ دینے پہ، تو اس کو اب ہر حال میں ہم نے نائل کرنا ہے بیلنس کرنے کے لیے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟
اپنی بیوی کے جو اثاثے ان کے آئے ہیں بہو کے، اس پر تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے، اتنا سارا کچھ کر نہیں وہ کرنی بھی نہیں چاہیے تھی میرے خیال میں ان کو. یہ ان کا دن تھا، اس کے اندر ایسا بیڈ ٹیسٹ میرے خیال وہ نہیں لینا چاہ رہے ہوں گے. ان کی وائف بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو دیٹس ناٹ گڈ. اور یہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہوا کہ یوم شہداء کی تقریب کو وزیر اعظم اور وزیر دفاع موجود نہیں تھے. ان کے اور بڑے ضروری کام تھے، وہ لیٹ ہو رہے تھے. سمری والے چلیں اینڈ کرتے ہیں. عاصم صاحب کا نام آ گیا سامنے، اور آپ کے صحافی بھائی جو ہیں نا وہ شروع ہو گئے ہیں یہ لکھنا کہ حافظ سید محمد عاصم منیر. پاکستان میں لاکھوں حافظ قرآن ہیں اور ہم نے کہ ان کا مصلی نہیں سنا ہوا، بے شمار کو قرآن پاک یاد بھی نہیں ہے. صحیح. اور بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اس کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یہ سب کے اپنے اپنے اللہ کے اور اس کے بیچ کے فعل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا سوچ لے کر آتے ہیں. جو بھی آئے اللہ کرے وہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ فوج نے بہت غلطیاں کی ہیں اور آئندہ نہیں کرنی، اور آئندہ چیزوں کو خود کرنے کی بجائے لوگوں کو کرنے دیں، لوگوں کو ملک کا فیصلہ کرنے دیں، اپنے ہاتھ میں فیصلہ نہ رکھیں. نہیں، عمران خان آرمی چیف لگانا چاہتا تھا تو وہ آمریت تھی، یا DGI کی تبدیلی نہیں چاہ رہا تھا تو وہ آمریت تھی، صحافیوں کے بقول بھی سیاستدانوں کے. لیکن اس شخص کو 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہا ہے اور اناؤنسمنٹ کر دی ہے. دیکھیں اب یہ حکومت کی ثوابدید ہے، وہ قانون کے اندر بھی تبدیلی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن ایک آدمی کو جب آپ یوں کر کے لگائیں گے تو آپ کے کوئی نہ کوئی تو عزائم ہوں گے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے فوج کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو بطور ادارہ ان چیزوں سے باہر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. میرا یہ ماننا ہے کہ بت تراشنے بند کرنے چاہیے، بوٹ پالش ہمیشہ کے لیے بند کرنی چاہیے، ایک نارمل 22ویں گریڈ کے آفیسر کے طور پہ لینا چاہیے، اور ان کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے. وہ اپنی ڈومین میں رہ کر اپنا کام کریں اور باقی سارے لوگ اپنا اپنا کام کریں. اپنا کام کریں گے تو ملک آگے بڑھ جائے گا. اور اگر سارے ایک دوسرے کے کام میں جو ہے وہ کریں گے، اپنے اپنے مفاد کے لیے ڈنڈیاں ماریں گے، تو پھر وہ بری بات. آپ کی سکس سینس اسیسمنٹ کیا ہے؟ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا فارغ؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کھیلنا ہے کھیلنا، ہم بھی یہاں پہ ہیں، آپ بھی یہاں پہ ہیں. وہی وکٹمائزیشن اگر دوبارہ ہو جاتی ہے سب تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہیں نا سارے. اگر آپ نے صحافیوں کو دبانا ہے، مارنا ہے، ہمارا دیکھیں اس رجیم چینج آپریشن کی لڑائی میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. عمران خان تو الٹا مقبول ہو گیا جس کا انہوں نے نقصان کیا. ٹھیک، سب نے اپنا اپنا فائدہ لیا، کسی نے نورو 2 لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. نقصان صرف ہمارا ہوا ہے، ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا اور سب سے قیمتی آدمی. چلیں انشاءاللہ اس قیمتی آدمی پہ کسی بھی اسپیشل ٹائم پہ بات کریں گے. بہت شکریہ عمران. تھینک یو بھائی. اللہ حافظ. تھینک یو.